بھارت میں بھی ہر سال موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی اسماگ اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ نے دہلی شہر میں آلودگی کے سبب لاک ڈاؤن کا کہا تھا، جس پر دہلی کی حکومت نے لاک ڈاؤن سے تو معذرت کر لی، لیکن اسماگ کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر میں تمام تعلیمی اداروں کو تاحکم ثانی بند رکھنے کا حکم جاری کیا۔ غیر ضروری مال بردار ٹرکوں کے داخلے پر پابندی اور تعمیراتی سرگرمیوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ دفاتر میں کام کرنے والے شہریوں کو 21 نومبر تک گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ مسئلہ بھارت کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں نئی دہلی میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سہیل انجم سے۔ سہیل، جو اقدامات دہلی حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، ایسے ہی اقدامات گزشتہ کئی برسوں سے کیے جا رہے ہیں، کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا دیرپا منصوبہ ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ دیکھیے، یہاں ہر سال نومبر اور دسمبر میں اسموگ کا مسئلہ ہوتا ہے، فضائی آلودگی بڑھ جاتی ہے اور مرکزی حکومت دہلی حکومت پر اور دہلی حکومت مرکزی حکومت پر الزام تراشی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں حکومتیں ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ وہ جو فصلوں کی باقیات کو نظر آتش کرتے ہیں کھیتوں میں، اس کی وجہ سے اسموگ بڑھتا ہے۔ لیکن ہر سال یہ مسئلہ جب اٹھتا ہے تو کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں، کچھ دہلی حکومت کرتی ہے، کچھ مرکزی حکومت کرتی ہے، لیکن بظاہر ابھی تک ایسا نہیں لگتا کہ کوئی دیرپا نظم ان کے پاس ہے۔ اب ان سال حکومت نے دلی حکومت نے 1000 CNG بسوں کو کرائے پر لینے کی بات کہی ہے، جگہ جگہ مشینیں لگا کر کے فوارے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ اس اسموگ پہ کنٹرول پایا جا سکے، لیکن یہ سب عارضی اقدامات ہیں۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ دلی حکومت یا مرکز کے پاس کوئی مستقل اس کا حل موجود ہو۔ تو ذمہ داری کس پہ آتی ہے زیادہ؟ وفاقی حکومت بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ دار تو ہے، اور آلودگی جیسے گمبھیر مسائل کے لیے کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، قانون سازی تو نہیں کوئی کی جا رہی ہے، اور ذمہ دار تو دونوں حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا مسئلہ جو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا ہے، وہاں دشواری یہ ہے کہ جو مشینیں وہاں باقیات کو ختم کرنے کے لیے جو مشینیں لائی جا رہی ہیں وہ 15 لاکھ روپے کی ہیں، جو ظاہر کسان وہاں کے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے سے اس بارے میں اطلاع نہیں دی گئی اور ہم لوگ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے کہ 15 لاکھ کی مشینیں خریدیں۔ چھوٹے کسان اس کو کرائے پر بھی نہیں دے سکتے اور کرائے پہ مل بھی نہیں رہیں گے، اس لیے ان کی مجبوری ہے۔ لیکن بظاہر تو دونوں حکومتیں اور پنجاب اور ہریانہ کی حکومتیں بھی ہر سال یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور ہم پورے سنجیدگی کے ساتھ اس دشواری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانون سازی بظاہر تو ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، حالانکہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کافی سخت ہوئی ہے۔ تو دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو شہری جو ہیں سب سے زیادہ متاثر تو وہی ہوتے ہیں، ان کے صحت کے مسائل ہم دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، تو شہریوں کو ان مسائل سے بچانے کے لیے کوئی خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے، آج ہی ہمارے ایک دوست نے جو پرانی دلی کے، انہوں نے ہمیں فون کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں جو کھلا علاقہ ہے وہاں اسموگ کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ ہمیں رات میں ایک پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہاں تو ظاہر ہے صورتحال تو اچھی نہیں ہے، بہت خراب ہے، آج کل سے زیادہ آج ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ صحت عامہ پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسپتالوں میں مریض بچوں کی تعداد میں گزشتہ چند دنوں میں 3 گنا کا اضافہ ہوا ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسے برقرار رہتی ہے اور اس کو قابو میں لانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی تو یہ بچے اور زیادہ اس مرض کے شکار ہوں گے، ان کا پھیپھڑوں میں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے ڈاکٹروں کا کہ دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو صحت عامہ پر اس کا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی۔ بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا کہ اس وقت نئی دہلی میں یا اوور آل بھارت میں کیا صورتحال ہے۔